حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کے بچپنے میں ہی ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مٹی شیشی کے اندر دے کر بیان فرما دیے تھے کہ ام سلمہ جب حسین کی شہادت کا وقت آئے گا تو مجھے یقین ہے تم اس وقت حیات ہوں گی، تم زندہ ہوگی، اور اس لیے میں تمہیں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جب اس شیشی کے اندر یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ جانا کہ آج کے دن میرے حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جس دن یعنی 10 محرم کے دن حضرت امام علی مقام کو شہید کیا گیا، اس کی رات یعنی آج کی رات میں سو رہی ہوں اور حال یہ ہے کہ مجھے ایک آواز آتی ہے، یا ایھا القاتلون جہلا حسینا، اے حسین کے جاہل قاتلو ابشروا بالعذاب والتنقیل، اب تمہیں اللہ کا عذاب مبارک ہو۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے جب یہ دو شعر میرے کان میں آتے نا، یا ایھا القاتلون جہلا حسینا ابشروا بالعذاب والتنقیل، تو کھڑی ہو گئی کہ آخر میرے گھر میں ابھی اس وقت میرے علاوہ کوئی دوسرا بندہ تو موجود نہیں، تو یہ کون ہے کہ جو اس طرح کے اشعار پڑھ رہا ہے؟ تو آپ گھر کے در و دیوار میں دیکھتی ہیں تو کوئی نظر نہیں آتا، گھر کے باہر جا کے دیکھتی ہیں تو کوئی پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ اب آپ کو خیال آتا ہے کہ آقا نے فرمایا تھا کہ اس شیشے کو ذرا دیکھ لینا، اگر وہ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹی اور اس شیشے کو نکالا تو دیکھا خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اب سمجھ گئی کہ آج 10 محرم الحرام کو کربل کے میدان میں نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح کا خواب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سو رہا ہوں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے آقا میرے خواب میں تشریف لائے، اور کیفیت یہ ہے محبوب کے چہرے پر مٹی لگی ہے، محبوب کی داڑھی پر گرد و غبار لگا ہے۔ تو میں نے حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان ہے، عبداللہ ابن عباس کے ماں باپ آپ پہ قربان ہے، آقا یہ کیسی کیفیت ہے کہ آپ کے چہرے پر بھی مٹی لگی ہے، آپ کی داڑھی پر بھی مٹی لگی ہے، اور یہ آپ کے ہاتھ میں شیشی میں کس کا خون ہے جو اتنی تعداد میں آپ کے ساتھ موجود ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، اے عبداللہ ابن عباس آج صبح سے میں میدان کربلا سے جتنے بھی شہید کربلا ہیں اور بالخصوص اپنے نواسہ حسین کا خون جمع کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے میری جب آنکھ کھلی تو اسی دن صبح مجھے خبر پہنچ گئی کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ میرا جو خواب تھا وہ واقعی اس بات کی آگاہی دے رہا تھا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے جام سے جہادت کا جام نوش فرما چکے ہیں، لیکن ظلم و ستم کی انتہا ہے۔ میرا عزیز دوستو، 12 محرم تک، کل کے دن اور پرسوں کے دن تک یزیدی کربلا کے میدان میں رہے۔ ایسا نہیں کہ فوراً واقعہ ہو گیا، فوراً شہادت ہو گئی تو یزیدی گھوڑوں پہ بیٹھو نکل گئے۔ 12 محرم تک 10 کو شہادت ہوئی ہے، 11 اور 12 2 دن تک وہ تمام یزیدی کربلا کے میدان میں رہے۔ کیوں رہے؟ 2 دن انہوں نے کیوں کربلا کے میدان کے اندر اسٹے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان یزیدیوں کے جتنے یزیدی قتل کیے گئے تھے، جتنے حسینیوں نے ان کو کاٹا تھا، وہ تمام کے تمام ان کی تدفین کر رہے ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ لیکن آپ افسوس کا مقام دیکھیں، کوئی امام حسین رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھ رہا، کوئی دیگر شرکائے کربلا کی نماز جنازہ نہیں پڑھ رہا، یہاں تک کہ ان کے جنازے تک کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا۔ وہ یزیدی اپنے جتنے یزیدی ہیں ان کی تدفین بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی حسینی قافلے کو ہاتھ نہیں لگا رہا۔ اور ہم فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العزت نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی نہیں کہ تم نے حسین کا نماز جنازہ پڑھنا ہے، تم نے حسینیوں کا نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے اگر یہ نماز جنازہ پڑھ لیتے تو ایک احسان حسینیوں پر ہو جاتا، ایک احسان حسین پر ہو جاتا، اور اللہ کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ یزیدی کوئی سبھی احسان حسین پر کر جائیں۔ کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔